میں تمہیں گولی مار دوں گا، واپس اپنے مورچے کی طرف چلو۔ مشرقی پاکستان کے علاقے کاک ڈانگا میں ایک نوجوان کپتان اپنے سے سینئر کپتان کی طرف بندوق تان کر کھڑا تھا۔ سینئر کپتان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے مورچہ چھوڑنے کے راستے میں یوں کوئی آ جائے گا۔ اس نے جونیئر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مورچہ چھوڑنا اس لیے ضروری تھا کہ دشمن زیادہ تعداد میں ہے اور چند سپاہیوں کے ساتھ زیادہ دیر تک مزاحمت نہیں کی جا سکتی۔ جونیئر کپتان کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مورچہ چھوڑ دینے کی کوئی دلیل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے سرحد پر صرف خون گرانے کا پتہ تھا۔ بندوق کے زور پر وہ اپنے سینئر کپتان اور سپاہیوں کو ہانک کر واپس مورچے پر لے آیا، جم کر لڑائی کی اور مورچہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ بھگوڑے کپتان کی پیٹی اتروا کر اس کے بارے میں اعلیٰ افسران کو رپورٹ کر دی۔ جونیئر کپتان کے خیرخواہوں نے اسے زندگی کی اونچ نیچ بتائی، بھگوڑے کے با اثر باپ کے بارے میں بتایا، لیکن وہ تو پاگل تھا۔ دنیا کا حساب کتاب اس کی سمجھ میں کب آتا تھا؟ اس کے لیے بھاگ جانے کا تصور ہی کراہت انگیز تھا۔ اتنا بڑا جرم کہ جس پر جان لے لی جائے۔ وہ یہاں بھی ڈٹا رہا۔ یہاں سے کہانی اور زندگی مختلف موڑ لیتی ہوئی انجام کو پہنچی تو معلوم ہوا کہ بھگوڑا تو بیوروکریسی میں آ کر وفاقی سیکرٹری بن گیا اور ڈٹ جانے والا پاکستان کی گلیوں، کھیتوں اور جیلوں میں رسوا ہوتا رہا۔ ایک اور کہانی سن لیجئے۔ افسر الدین مشرقی پاکستان کے شیام نگر میں حکومت پاکستان کا چپراسی تھا۔ 14 اگست 1947 کو اس نے سرکاری طور پر شیام نگر میں پاکستان کا جھنڈا بلند کیا تھا۔ اس وقت سے اس کے فرائض میں شامل تھا کہ ہر صبح جھنڈا لہراتا اور شام کو اتار لیتا۔ عام سا چپراسی ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ سفید کپڑے پہن کر پریڈ کے سے انداز میں چلتا ہوا اس پول کی طرف جاتا جہاں جھنڈا لہرایا جاتا تھا۔ 1971 میں فضا بدلی تو اس ضلع پر باغیوں نے بھارت کی مدد سے قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد ایک تقریب کا اعلان ہوا جہاں باقاعدہ طور پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرایا جانا تھا۔ فاتحین نے ایک نئے ملک کے جھنڈے کی رونمائی کے لیے افسر الدین کو ہی چنا تاکہ حالات کے ہمیشہ کے لیے بدل جانے کا پیغام دیا جا سکے۔ وقت مقررہ پر پنڈال شہر کے لوگوں سے بھر گیا۔ اب پاکستان کا جھنڈا اتارا جانا تھا۔ اپنی روایت کے مطابق افسر الدین سفید لباس پہن کر پریڈ کرتا ہوا جھنڈے تک پہنچا اور پول کے ساتھ لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے بولا، یہ جھنڈا نہیں اترے گا۔ حالات بدل چکے تھے لیکن افسر الدین نہیں بدلا تھا۔ سارا پنڈال دم بخود تھا۔ مکتی باہنی کے کمانڈر کے حکم پر اسے زبردستی پول سے الگ کر کے سٹیج پر ہی کھڑا کر دیا گیا۔ آواز آئی فائر۔ افسر الدین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اپنے رب کے حضور سرخرو پیش ہو گیا۔ ہارے ہوئے لشکر کا یہ پاگل کپتان سب کچھ جاننے کے باوجود ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے شیام نگر پر دوبارہ قبضے کے لیے جو کچھ کیا اس کی داستان بہادروں کے تو دل گرما دے، میرے جیسے بزدلوں کے لیے اسے سننا یا پڑھنا بھی دشوار ہے۔ شاید پاگل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ پاگل کپتان سکوت ڈھاکہ سے پہلے ہی لاہور بلا لیا گیا تھا۔ یہ فوج میں رہتا تو بہت آگے تک جاتا، لیکن ہوا یہ کہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا آ گیا۔ اب کپتان سے میجر ہو جانے والے اس پاگل کے دل میں اپنا وہ حلف کل بلانے لگا جو اس نے ملٹری اکیڈمی پاسنگ آؤٹ پریڈ پر اٹھایا تھا۔ اس حلف کا پاس رکھنے کا اس نے انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد اس نے اپنے جیسے دیوانے اکٹھے کیے اور جنرل ضیاء الحق کے خلاف بغاوت کا پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا، لیکن یہ ناکام رہا، بلکہ اڑنے سے پہلے ہی گرفتار ہو کر اٹک قلعے میں قید کر دیا گیا۔ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کراچی میں قید تھیں۔ اس پاگل نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی بجائے اپنے حلف کی عبارت پڑھ کر فوجی عدالت کو سنائی اور بغاوت کی کوشش کو عین قانون کے مطابق قرار دے کر جنرل ضیاء الحق کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر ڈالا کہ دستور تو جنرل نے توڑا ہے، ملزم نے اپنے حلف کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے تفتیش کے دوران بھی اپنے مقصد کو سامنے رکھا اور اس انداز سے اپنی کچی پکی سازش کو بیان کیا کہ جنرل ضیاء الحق کو بے نظیر بھٹو سے جان چھڑانے کے لیے انہیں باہر بھیجنا پڑا۔ یہی وہ موقع تھا جب بے نظیر بھٹو نے اسے اپنا تیسرا بھائی قرار دیا۔ بہن وزیر اعظم بنی تو اس پاگل بھائی کو رہائی نصیب ہوئی۔ اس نے جیل سے باہر آ کر دیکھا تو دنیا بدل چکی تھی۔
پیپلز پارٹی کے وہ کارکن جو کوڑے کھا کر اور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو کر بھی بھٹو بھٹو پکارتے تھے، نظر انداز کر دیے گئے تھے اور پیراشوٹ کے ذریعے پارٹی میں اترے ہوئے حکمرانی کر رہے تھے۔ ان حالات میں کسی کو تو کھڑے ہونا تھا۔ جب ایک پاگل میسر ہو تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اسے آگے کر دیا جائے۔ یہی ہوا، اور اب اس کے سامنے کارکنوں کے حقوق تھے۔ اپنے لیے حکومت کے بے شمار مواقع گنوا کر کارکنوں کی بات شروع کی تو نواز شریف کا پیغام آ گیا۔ پیغام یہ تھا کہ جو مانگو گے ملے گا، بس ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ اب اگر کوئی یہ پیشکش بھی قبول نہ کرے تو اس کے پاگل پن میں کوئی شک نہیں نا۔ اب یہ پاگل سند یافتہ ہو گیا تھا۔ اس نے گھر کی لڑائی گھر کے اندر رہ کر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب پارٹی کے بازو مروڑ کر اس نے کارکنوں کی تھوڑی بہت مدد کروا لی تو اس کے لیے پارٹی کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ محترمہ دوسری بار وزیر اعظم بنی تو مرتضیٰ بھٹو وطن واپس آ گئے اور اس پاگل کو دوبارہ میدان میں آنے کو کہا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا لاڑکانہ کی تاریخ ہے۔ پاگل کا انجام یہ تھا کہ اسے اس کی منہ بولی بہن کے دور میں اقتدار میں نہ جانے کتنی دفعات کے تحت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل چلے جانا تھا۔ حکومت کسی کی بھی ہو، ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہی ہوا۔ بے نظیر رخصت ہوئی تو جیل کے دروازے بھی کھل گئے۔ پاگل کے لیے زندگی بدل چکی تھی۔ کمر خم ہو رہی تھی، بچے بڑے ہو رہے تھے، ذمہ داریاں بڑھ رہی تھیں اور ہاتھ خالی۔ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے زندگی گزر ہی رہی تھی کہ پاگل شہباز شریف سے آ ٹکرایا۔ بڑے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ان کے گرد منفرد قسم کے کردار موجود ہوں۔ شاید اسی شوق کے تحت انہوں نے اس پاگل کو اپنے شکایات سیل میں بٹھا دیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایک پاگل کو ایسی جگہ بٹھانے سے کیا ہوتا ہے۔ اس نے پوری ایمانداری سے آنے والی ہر شکایت کو تحقیق کے بعد نمٹانے کی کوشش شروع کی تو پنجاب کے دفتروں میں ہاہاکار مچ گئی۔ پاگلوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑیا کی جائیداد پر قبضے، کسی بے گناہ کے خلاف مقدمے، پولیس کی زیادتی ہو یا پٹوار کے ظلم جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں بہت تنگ کرتی ہیں۔ انہیں نوکری کے تقاضے پورے کرنے آتے ہیں، نہ دفتری مصلحتوں کو خاطر میں لاتے ہیں۔ ان کی ایمانداری بے وقوفی کی حدوں کو چھوتی ہے۔ شکایت سیل میں بھی یہی ہوا۔ پاگل کی حرکتوں پر اسے فوری طور پر نکالا تو نہیں گیا، لیکن بے وقت کر دیا گیا۔ اس پر بھی یہ نچلا نہیں بیٹھا، کاغذ کالے کر کر کے اس نظام کے منہ پر مارتا رہا۔ اس طرح تو نہیں چلتا نا، سو اسے یہاں سے بھی جانا پڑا۔ اب بیٹھا ہے لاہور کے نواح میں ایک چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں۔ عقل مند ہوتا تو سیکٹری ہو جاتا، ترقی کرتا، وزیر بنتا، مگر پاگل تو پاگل ہی ہوتا ہے نا۔ اب کتابیں لکھتا ہے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی، پہلے اٹک قلعے سے لکھی، جسے پڑھ کر میں بھی اپنی نوجوانی میں تھوڑا سا پاگل ہوا تھا، مگر جلد ہی سدھر گیا۔ اب اس نے اپنی آپ بیتی لکھ ماری ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اسی پاگل سابق میجر آفتاب احمد کی بات کر رہا ہوں جس نے ہارن کھیڑ فقیرہ کے عنوان سے اپنی خود نوشت لکھ ماری ہے۔ خود نوشت کیا ہے؟ پاگل پن کی داستان ہے۔ کوئی پڑھ لے تو رو پڑتا ہے کہ اپنے زوال کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے، نہ پڑھے تو خوش رہتا ہے کہ جہالت بھی تو ایک نعمت ہے نا۔ میجر آفتاب پاگل ہے، پورا پاگل۔ پھر بھی مجھے لگتا ہے روز حشر اگر ملکوں اور قوموں کا حساب ہوا تو پاکستانی قوم آنسو بہاتے ہوئے اتنا ہی کہے گی، اے دو جہانوں کے رب، ہم بہت برے تھے، ہم منافق تھے، بے ایمان تھے، مگر یہ پاگل سابق میجر آفتاب بھی تو ہم میں سے تھا۔ اس پاگل کے صدقے ہمیں معاف کر دیں۔